رضا کا نعتیہ دیوان پڑھ لیتے تو اچھا تھا، حدیث پاک کا فرمان پڑھ لیتے تو اچھا تھا، رضا کا نعتیہ دیوان پڑھ لیتے تو اچھا تھا۔ ہمیں تو فیس بک کی الجھنوں نے گھیر رکھا ہے، ہم اتنی دیر تک قرآن پڑھ لیتے تو اچھا تھا۔ ہمیں تو فیس بک کی الجھنوں نے گھیر رکھا ہے، ہم اتنی دیر تک قرآن پڑھ لیتے تو اچھا تھا۔ تو کسی نے کہا تھا حدیث پاک کا درود پاک لبوں پر سجا کے نکلے گا، کہ درود پاک لبوں پر سجا کے نکلے گا، ضرور نعت نبی گنگنا کے نکلے گا، کہ درود پاک لبوں پر سجا کے نکلے گا۔ نبی کا ذکر مصیبت ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، کہ درود پاک لبوں پر سجا کے نکلے گا، نبی کی نعت لبوں پر سجا کے نکلے گا۔ نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے جو اس میں ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا۔ نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے جو اس میں ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا۔ بہت اچھے انداز سے موصوف سے نعت و منقبت کے بہترین اشعار آپ سماعت کر رہے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں آج کی اس عظیم جلسے میں غوث گنج کی اراکین کمیٹی نے الحمدللہ ثم الحمدللہ 3 خطبہ کو بلایا ہے اور 3 شورا کو بلایا ہے۔ خطیبوں میں خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ شکیل احمد بلند شہری ہیں، تو دوسرے خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ حسنین رضا منظری ہیں، اور تیسرے خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ عمر رضا قادری ہیں۔ یہ 3 خطیب خطبہ ہیں اور 3 شورا ہیں۔ شورا میں شار ملک ہندوستان حضرت نور علی نور کانپوری تشریف لا چکے ہیں، ساتھ ہی ساتھ شار ملک ہندوستان بڑے بھائی مقدر کا سکندر جناب سید اختر صاحب جو کانپوری وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ساتھ ہی ساتھ شار ملک ہندوستان غلام حضرت علی اکبر حضرت طارق انور صاحب قبلہ وہ بھی ممبر شریف پر کافی دیر سے تشریف فرما ہیں۔ یہ تمام تر لوگ آج کے جلسے میں شورا اور خطبہ ہیں، ان کے علاوہ بہت سارے لوگ موجود ہیں، مگر کمیٹی والوں کا حکم ہو رہا ہے اب کسی باہر کے مہمان شاعر کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جائے۔ اب بالکل تیار ہو جائیں، میں بغیر کسی تاخیر کے آپ کی سماعتوں کے حوالے اپنی جماعت کے بہترین لہجے سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں۔ جس شخص نے ملک ہندوستان کا بہت تیزی کے ساتھ سفر کیا ہے، بس آنے سے پہلے ایک شعر سن لے، جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ویسے آج میں آپ کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کو ہو کیا گیا ہے، کہ ایسے لوگ منہ پھلا کر کے بیٹھے ہیں کہ 2 سال کا جو لاک ڈاؤن لگا وہ ان لوگوں نہیں بلکہ میں نے خود لگوایا ہو۔ ہمیں یہاں کم سے کم بولیے، آپ اس جلسے میں زیادہ تر وہ لوگ بیٹھے ہیں نہ اب تک سبحان اللہ کہا ہے، نہ الحمدللہ بولا ہے، نہ ماشاءاللہ بولا ہے، ان کی خاموشی بتا رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے دل ہی دل میں ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ ہی کرتے ہوں۔ تو کم سے کم کچھ تو بولیے، لبوں کو کھولیے۔ آپ بولیں گے پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی ہوگی، آپ خاموش رہیں گے، کیونکہ جب سنی مسلمان بولتا ہے نا اور جب مسکرا کے بولتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، اور اتنا اچھا لگتا ہے کیونکہ مسکرانا میرے اور آپ کے پیارے نبی کی سنت ہے۔ آپ ذرا مسکرا کے اپنے نبی کو پکار لیں اور ذرا بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بولیں یا رسول اللہ، کہ جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں۔ میں اپنے خاندان والوں کی بالخصوص توجہ چاہوں، وہ اپنی بات پھر کسی موقع پر کر لیں، اس وقت شعر پہ توجہ دیں، اور اگر سبحان اللہ یہ لوگ بھی کہیں گے تو خدا کی قسم اتنا ہی ثواب ان کو ملے گا جتنا ثواب آپ لوگوں کو سبحان اللہ کہنے میں ملے گا۔ میں تمام خاندان والوں کی دعائیں لے کر کے شعر پڑھتا ہوں۔ جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، ڈوبے سورج کو نبی پل میں فرا دیتے ہیں۔ جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، ڈوبے سورج کو نبی پل میں فرا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو کہتے ہیں سبھی شیر خدا باب خیبر کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو کہتے ہیں سبھی شیر خدا باب خیبر کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ تم تو پاگل ہو، تم تو پاگل ہو، تم تو پاگل ہو، انہیں اپنی طرح کہتے ہو۔ غوث گنج کے لوگوں یہ ایسے پاگل ہیں کہ تسلی مل تو جاتی ہے مگر دھڑکن نہیں جاتی، نظر بو جہل آ جائے تو پھر الجھن نہیں جاتی۔ انہیں تم لاکھ سمجھاؤ مگر پھر بھی نہ مانیں گے، یہ رسی جل تو جاتی ہے مگر ایٹھن نہیں جاتی، یہ رسی جل تو جاتی ہے مگر ایٹھن نہیں جاتی۔ یہی وہی لوگ ہیں جن کے حوالے سے شاعر نے کہا تھا اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے کچھ جانتا نہیں، تم حال اس کا دیکھنا میدان حشر میں، آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں، آقا کہیں گے عطا فرمایا سبحان اللہ۔ اور
پیر دیا تو تمام پیروں کا پیر ہمیں عطا فرما دیا، سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں کسی سمجھدار نے کیا خوب کہا کہ جناب پیر سا اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہیں جن کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا۔ جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، جناب پیر نے وعدہ لیا ہے پردہ پوشی کا۔ غلام غوث اعظم، غلام غوث اعظم اب کبھی رسوا ہو نہیں سکتا۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ابھی آپ بچپن کے عالم میں ہے، غوث اعظم کا بچپن ہے، بچپن کے عالم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان کا مالک بنایا کہ بچپن کے عالم میں ایک مرتبہ قصبہ جیلان سے ایک قافلہ مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوا۔ آپ نے اپنی والدہ سے اجازت طلب کی، آپ کی والدہ نے منع فرما دیا کہ ابھی تم بچے ہو، ابھی تمہیں اجازت نہیں مل سکتی۔ برادران اسلام، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی چھت پر چلے جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی چھت سے خانہ کعبہ کا دیدار کرا دیا، سبحان اللہ۔ یہ شان اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن جب آپ کی عمر بڑھتی ہے، عمر شریف بڑھتی ہے، تو لوگوں نے آپ سے آ کر کے پوچھا، اے عبدالقادر جیلانی، جب تمہارے بچپن کا عالم تھا تو تم اپنے مکان کی چھت سے خانہ کعبہ کا دیدار کر لیا کرتے تھے، لیکن آج آپ کا کیا مقام ہے، آج آپ کی کیا شان ہے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میرا بچپن تھا تو میں اپنے مکان کی چھت سے خانہ کعبہ کا دیدار کر لیا کرتا تھا، لیکن آج اللہ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے، مجھے وہ مرتبہ عطا فرما دیا ہے کہ آج خود خانہ کعبہ میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آتا ہے، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس عظیم الشان جلسے میں آئے ہو تو ایک پیغام لے کر کے جاؤ۔ ان جلسوں کا مقصد تبھی حاصل ہو پائے گا جب ہم ان جلسوں میں آ کر کے اپنے نبی کا ذکر سماعت کریں گے، اپنے بزرگوں کا ذکر سماعت کریں گے اور اپنے بزرگوں کی تعلیم پر عمل کریں گے۔ اسی وقت ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور مرنے کے بعد اپنی قبروں میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو میرا پیغام یہی ہے کہ آپ سبھی حضرات اس عظیم الشان جلسے میں تشریف لائے ہیں تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں۔ علماء کرام مسلسل تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے خصوصی مہمان جو ہیں وہ بھی آپ کی بستی میں تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا علماء اور شورا کی فہرست بہت طویل ہے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ زیادہ وقت لیا جائے، لہٰذا میں صرف اتنا کہوں گا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شان کے مالک تھے، اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی تھی، پروردگار عالم نے غوث اعظم کو وہ مقام عطا فرمایا، غوث اعظم کو وہ شان عطا فرمائی کہ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو 18 پاروں کے حافظ قرآن ہو کر کے پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ جب دنیا میں تشریف لائے تو حافظ قرآن بن کر کے تشریف لائے۔ آج ہم نے قرآن کو اپنے طاقوں کی زینت بنا دیا، قرآن کی تلاوت کو فراموش کر دیا، نمازوں کی پابندیاں کرنا چھوڑ دی، ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا، مسجدوں کو ہم نے نمازوں سے خالی کر دیا، نمازیوں سے مسجدیں خالی ہو گئیں۔ اے میرے نادان مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مقبول بندوں نے، تمام محبوب بندوں نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ اپنی زندگی میں نمازوں کو شامل کر لیا جائے، اپنی زندگی میں نمازوں کو شامل کر
لو، قسم خدا کی اگر دنیا میں رہ کر کے اپنی زندگی میں نمازوں کو شامل کر دیا تو کل میدان محشر میں تم کامیاب ہوتے نظر آؤ گے، ورنہ حال یہی ہوگا کہ جب جہنم میں جہنمیوں کو لے جایا جائے گا، اب لوگ ان سے پوچھیں گے، لوگ ان سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچایا ہے؟ تو وہ جواب کیا دیں گے؟ سماعت کیجئے، وہ جواب دیں گے قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کس وجہ سے آئے؟ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی؟ تو جواب دیں گے قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں، آج اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، چونکہ آج ہمیں ضرورت ہے اپنی زندگی میں عمل کرنے کی، اعمال صالحہ کرنے کی، نمازوں کی پابندیاں کرنے کی۔ برادران اسلام، میں بس یہی کہہ کر سے آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اے مسلمانوں خود بھی نمازوں کے پابند ہو جاؤ، اپنے بچوں کو بھی نمازوں کی تلقین کرو، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو۔ قسم خدا کی اگر تم نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں، اس دار فانی میں کچھ اچھے کام کر لو، 4 دن کی زندگی